بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ چل دفعہ یہاں سے کم بخت، تم لوگ اپنے باپ کے ساتھ مر کیوں نہیں گئے؟ تائی نے چپل کھینچ کر مجھے مارا۔ میں نے کہا، تائی غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ میں نے تایا کو مرغی نہیں دی تھی، میں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ تایا جان مرغی بیمار لگ رہی ہے۔ تایا جان نے جھٹ پٹ دیر نہ کی اور مرغی کو پکڑ کر لے گئے اوپر اور کہنے لگے کہ تائی کو بتا دینا کہ مرغی کا گوشت انہیں بھی کھلا دوں گا۔ تایا 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکے۔ میرا کیا قصور ہے؟ تائی نے کہا، ہاں قصور تو میرا ہے، تجھے تیری کن ذہن بہن کو بھگت رہی ہوں۔ نہ جانے کب تم لوگوں سے جان چھوٹے گی، میرا ہی کھاتے اور مجھے ہی آنکھیں دکھاتے ہو۔ غضب خدا کا، تیری بہن تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو بھی کھا گئی۔ اسلم بھائی کس طرح تم دونوں کی پرورش کرتے، آخر خود دنیا سے چلے گئے۔ تم دونوں بہن بھائی ہو ہی منوس۔ میں نے کمرے کی طرف نظر دوڑائی تو میری چھوٹی بہن دروازے کے پیچھے کھڑی تائی کی جلی کٹی باتیں سن رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں کمرے میں گیا اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بہن کو ہاتھ سے پکڑ کر میں نے بستر پر بٹھایا، اس کے آنسو پونچھے اور بولا، کیا ہوا گڑیا میری پیاری بہن؟ تائی کی باتوں کا برا مت مانو، ان کی تو عادت ہے ہر وقت غصہ کرنے کی۔ میری بہن روتے ہوئے بولی، بھائی ہر وقت تائی امی ہمیں یتیم ہونے کے تانے دیتی رہتی ہیں، کیا قصور ہے ہمارا؟ کوئی چاہتا ہے کہ ان کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور وہ تنہا رہ جائیں؟ میں نے کہا، کوئی بات نہیں گڑیا، بس تھوڑا اور صبر کر لو، دیکھنا میں بھی جلد کام شروع کر دوں گا، اپنی بہن کو میں خود سنبھالوں گا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور تائی کمرے میں آئی اور بولی، پھر اس ننھی گڑیا نے رونا شروع کر دیا۔ اس منحوس کا رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، چلو نکلو اس کمرے سے، میں نے صفائی کرنی ہے، حد حرام کہیں کے۔ میں نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور صبر کے گھونٹ بھرتا اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ ہم گھر سے نکلے۔ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تایا کی 2 ایکڑ پر زمین تھی۔ 1 ایکڑ پر تو تایا نے صرف سفیدے لگائے ہوئے تھے۔ سفیدوں کے اونچے اونچے گھنے درخت اب کٹائی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ میں اپنی بہن کو ہاتھ پکڑ کر سفیدوں کے درمیان لے گیا۔ ہم سفیدوں کے درمیان ہی بیٹھ گئے۔ گڑیا اب تک رو رہی تھی۔ میں نے کہا، گڑیا رونے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ تائی کی باتوں کو اتنا دل پر کیوں لیتی ہو؟ گڑیا بولی، بھائی مجھے ابو بہت یاد آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، ابو بھی کہتے ہوں گے کہ انہوں نے کتنی بزدل بیٹی پیدا کی ہے جو ذرا سی بات پر رونے لگ جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر امی ابو تم سے ناراض ہوئے تو؟ یہ سن کر میری بہن فوراً چپ ہو گئی اور اپنی معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ہاں سچی تو کہہ رہا ہوں، تمہارے اس طرح رونے سے انہیں بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ سن کر گڑیا فوراً اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اچھا بھائی اب نہیں رو گی، بس میں امی ابو کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ میں گڑیا کو دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، شاباش میری پیاری بہن ہے تو بہت سمجھدار، یہاں تم پرندوں کے ساتھ باتیں کرو، میں اس لیے تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ گڑیا اب پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ میرا نام عادل ہے، میری عمر 12 سال ہے، میری چھوٹی بہن کا نام نگہت ہے۔ نگہت کو ابو پیار سے گڑیا کہہ کر پکارتے تھے، بس تب سے ہی نگہت کا نام گڑیا پڑ گیا۔ گڑیا 8 سال کی ہے۔ بدقسمتی سے گڑیا کی پیدائش کے ساتھ ہی امی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابو نے امی کے دنیا سے جانے کے بعد دوسری شادی نہیں کی، بلکہ بہت پیار سے ہماری پرورش کرتے رہے۔ ہماری زندگی میں مشکلات زیادہ تھی۔ ایک دن ابو کو نہ جانے کیا ہوا، تایا جان انہیں ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ابو ہمیں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ابو کے دنیا کے جانے سے بعد ہم تایا فضل کی کفالت میں آ گئے۔ تائی تو شروع سے ہی ہمیں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن تایا نے اپنے خاندان والوں میں اپنی عزت رکھنے کے لیے ہمیں بحالت مجبوری اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھے زیادہ دکھ اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ کر ہوتا۔ وہ چھوٹی تھی اور یہ حالات اس کے لیے مناسب نہیں تھے۔ چھوٹی بہن کی ذمہ داری نے مجھے وقت سے پہلے اپنی عمر سے بڑا کر دیا۔ تایا جان بھی صرف تائی کے کہنے پر چلتے تھے۔ ایک بار میں نے غلطی سے تایا جان کے رویے کی شکایت کر دی تو تایا نے جواب دیا، شکر نہیں کرتے وہ تمہیں روٹی بنا دیتی ہے، کون کسی کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس دن تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں دوبارہ تایا کے پاس کوئی شکوہ لے کر نہیں گیا۔
اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے بھی ہو پڑھائی بھی کرتا رہوں اور کوئی محنت مزدوری بھی کروں، کیونکہ تایا کے گھر میں ہماری حیثیت ملازم سے زیادہ نہیں تھی۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو کوئی اپنا نہیں بنتا، یتیم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں خود کو تسلی دے رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کام شروع کروں۔ اتنے میں تایا کا بیٹا اصغر غصے میں ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ قریب پہنچا تو اس نے مجھے دھکا دیا اور بولا، اتار میری چپل۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ گڑیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، بھائی کیا ہوا؟ تم یہ بات آرام سے بھی تو کہہ سکتے ہو۔ وہ بولا، تم نے کس سے پوچھ کر میری چپل پہنی ہے؟ میں نے چپل اتارتے ہوئے کہا، میری چپل ٹوٹ گئی تھی، تایا جان نے کہا تھا کہ آج یہ پہن لو، کل وہ مجھے نئی دلا دیں گے۔ اصغر غصے سے اپنی چپل اٹھاتے ہوئے بولا، تمہیں علم ہے کہ میں نے کتنے شوق سے یہ چپل خریدی تھی؟ یہ کتنی پسند ہے مجھے، میں خود اسے کبھی کبھار پہنتا ہوں۔ اپنے تایا سے کہو کہ وہ تمہیں چیزیں خرید کر دے، میری چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، یتیم کہیں کے۔ یہ کہہ کر اصغر چلتا بنا۔ میں نے گڑیا کی طرف دیکھا تو وہ بولی، بھائی ہمارا یتیم ہونا ہمارے لیے گناہ بن گیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر ہی نہ جائیں۔ تم کچھ کرو بھائی، میں نے تایا کے گھر نہیں جانا۔ میں نے کہا، گڑیا میں آج ہی گاؤں کے چودھری سے کام کے سلسلے میں ملتا ہوں، تم فکر نہ کرو، ہم جلد ہی تایا کے گھر سے چلے جائیں گے۔ گڑیا بولی، بھائی وعدہ؟ میں نے کہا، ہاں پکا وعدہ، تم بس بھائی کا ساتھ دو۔ میں نے گڑیا کا ہاتھ پکڑا اور ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے تو ایک مصیبت اور ہمارے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی تائی جان کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا۔ تائی جان یہ کہتے ہوئے فوراً ہماری طرف بڑھی، آ گئی یہ منحوس۔ منحوس کے علاوہ تو تائی جان کم ہی کوئی لفظ ہمارے لیے استعمال کرتی۔ تائی نے گڑیا کو پکڑ کر کھینچا اور اسے مارنا شروع کر دیا اور بولی، چھوٹی سی ہے لیکن ایک نمبر کی فتنہ ہے، میرے پیسے تو اٹھائے ہیں نا۔ میں گڑیا کو چھڑوانے لگا۔ میں نے کہا، تائی اب کیا کہہ رہی ہیں؟ گڑیا چوری نہیں کرتی۔ گڑیا نے رونا شروع کر دیا۔ میرا کزن اصغر اور تایا جان بھی وہیں خاموشی سے کھڑے تھے۔ میں نے کہا، تائی جان چھوڑیں گڑیا کو، لیکن تائی جان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ آخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تائی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ تائی کا بازو مروڑا اور انہوں نے ہلکی آہ کے ساتھ گڑیا کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر تایا بھاگتے ہوئے آئے اور بولے، عادل یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بھی غصے سے جواب دیا، تایا جان تائی جو کر رہی تھی تب تو آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ یہ سن کر تائی کہنے لگی، واہ بھائی واہ، دیکھ لیا اپنے بھتیجے کو، اسی لیے کہتے ہیں پرائی اولاد کے لیے جتنا کر لو وہ پرائی ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا، تائی آپ نے ہمیں اپنا کب سمجھا ہے، پرایا ہی تو سمجھا ہے۔ تائی نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، ہائے میرے اللہ، سن رہے ہو اصغر کے ابا، تمہارا بھتیجا کیسے ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، یہ تو ہمیں ابھی سے آنکھیں دکھا رہا ہے، بڑا ہو کر ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ تایا بولے، عادل چل تائی سے معافی مانگ۔ میں نے کہا، کیوں تایا، میری کیا غلطی ہے؟ تائی نے گڑیا پر جھوٹا الزام لگایا، اسے مارا، اوپر سے اب مجھے کہہ رہی کہ میں ان سے معافی مانگوں۔ تایا بولے، عادل زبان مت چلا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ میں نے کہا، میں تائی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ یہ سننا تھا کہ تایا نے زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا اور بولے، ٹھیک ہے تو پھر بہن کو لے اور دفع ہو جا یہاں سے۔ یہ کہہ کر تایا کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑے۔ ابھی چند قدم ہی گئے تھے کہ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس گھر میں ہمارے ابو کا بھی حصہ تھا، ہمارا حصہ دے دے، ہم چلے جائیں گے۔ حصے کی بات سن کر تایا مڑ کر حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے اور تائی ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی، ارے سن رہے ہو اصغر کے ابا، یہ چھٹانگ بھر کا لڑکا اس گھر میں سے تم سے اپنا حصہ مانگ رہا ہے، اپنے تایا سے۔ واہ بھائی واہ، اصغر کے ابا تم ان یتیموں کی اس دن کے لیے کفالت کر رہے تھے کہ کل کو یہ تمہیں ہی آنکھیں دکھائیں، اللہ میری توبہ۔ تایا بولے، عادل دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ مجھ سے کچھ غلط ہو جائے۔ میں نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں چلا آیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ آج تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ مجھے کسی کی شکل نظر آئے۔ گڑیا بھی اپنے آنسو صاف کر چکی تھی اور بولی، بھائی ایسا کب تک چلے گا؟ میں خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں نے کہا، گڑیا ابھی تم سو جاؤ، دوپہر کا وقت ہے،
آج شام ہماری باری ہے، ہم نے جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے لے کر جانا ہے، وہیں کچھ سوچیں گے۔ ابھی تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ لیٹے لیٹے میری بھی آنکھ لگ گئی اور گڑیا بھی سو گئی۔ ہم بکریاں لے کر چراگاہ پہنچے۔ چراگاہ میں ہر طرف درخت اور سبز گھاس اگی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر اسی زرخیز زمین میں اپنے جانور چرانے کے لیے لاتے تھے۔ ہم پورا 1 گھنٹہ جانور چراتے رہے، آخر تھک کر بیٹھ گئے۔ گڑیا نے کہا، بھائی آپ نے کیا سوچا پھر؟ میں نے کہا، سوچ رہا ہوں میری بہن، تم پریشان مت ہو۔ اتنے میں وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ہمیں دیکھا اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، پانی ملے گا پینے کے لیے؟ ہمارے پاس پانی کی بوتل تھی، ہم پینے کا پانی گھر سے لاتے تھے۔ میں نے بوتل فقیر کی طرف بڑھا دی اور بولا، بابا جی اس میں پانی ہے، پی لیں۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے بوتل لی اور اتنا پانی جتنا وہ پیاسا تھا سارا پی گیا۔ پھر مسکراتے ہوئے بولا، معافی چاہتا ہوں بچوں، میں تو سارا پانی پی گیا۔ گڑیا نے کہا، کوئی بات نہیں بابا جی، ہمیں پیاس نہیں ہے۔ فقیر چند لمحے ہماری طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، اس کے بعد بولا، بچوں یہ زندگی کبھی کبھی بہت پریشان کر دیتی ہے، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا۔ ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا، جی بابا جی۔ وہ بولا، اللہ نے تم دونوں پر اپنی خاص نظر رکھی ہے، اللہ کبھی اپنے مظلوم بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ گڑیا فوراً بول پڑی، بابا جی ہم یتیم ہیں، اس لیے کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا۔ گڑیا کی بات سن کر آج تو میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ بابا جی بولے، نہ بچہ، اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتا ہے، دیکھنا جلد یہ سب لوگ جو تمہیں تنگ کرتے ہیں تم سے معافی مانگیں گے۔ گڑیا نے خوش ہو کر کہا، بابا جی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل بچوں، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ بابا نے میری آنکھوں میں نمی دیکھی تو بولے، نہ پتر، تمہارے جیسا محبت کرنے والا بھائی تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم تو بہت بہادر ہو۔ میں نے کہا، بابا جی تایا ہماری کسی بات کا یقین نہیں کرتے۔ وہ بولے، کوئی بات نہیں بیٹا، دراصل تمہارے تایا اچھے آدمی ہیں، مسئلہ تمہاری تائی کا ہے۔ جس دن تمہاری تائی ٹھیک ہو گئی خود بخود تایا بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ گڑیا فوراً بولی، لیکن بابا جی یہ ہوگا کب؟ بابا نے مسکراتے ہوئے گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بہت جلد بیٹا، بہت جلد۔ اب تم لوگ گھر جاؤ، مغرب ہونے والی ہے، دیر نہ کرو۔ ہم سب کھڑے ہو گئے۔ بابا جی چند قدم آگے آ گئے تو میں نے کہا، بابا آپ دوبارہ ہم سے ملنے آئیں گے؟ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل میں آؤں گا، ہم اسی چراگاہ میں دوبارہ ملیں گے۔ یہ کہہ کر بابا چلے گئے۔ گڑیا بولی، بھائی یہ بابا کتنے اچھے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہی چلے جائیں؟ میں گڑیا کی بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، میری پیاری بہن، پتہ نہیں وہ خود کس حال میں رہتے ہوں، ہمیں کسی پر بوجھ تھوڑی بننا ہے۔ ہم نے جانور لیے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ فقیر اپنے گھر پہنچا، بیوی اس کے انتظار میں تھی، اسے دیکھتے ہی بولی، یہ تم کیا فقیروں جیسی حالت بنا کر پھرتے رہتے ہو؟ تم جن ہو کر فقیروں جیسی حالت بنا کر گھومتے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم جن ہو، تمہاری ایک شان ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھاتے سمجھاتے میری عمر گزر گئی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ جن ہنسا اور بولا، جب میں انسانوں کے درمیان جاتا ہوں تب یہ حلیہ بناتا ہوں، تمہیں تو معلوم ہے۔ جن زادی بولی، تمہیں انسانوں کے درمیان جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہیں اپنے قبیلے میں آرام کیوں نہیں آتا؟ جن زادہ بولا، مگر دیکھو میری اسی عادت کی وجہ سے آج میری 2 پیارے بچوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ بچے بہت معصوم تھے لیکن پریشان تھے، مجھے لگا مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جن زادی نے کہا، کیا سرداروں نے ہمیں منع نہیں کیا انسانوں کے درمیان جانے سے؟ جن زادہ بولا، بالکل، لیکن کسی کی مدد کرنے میں تو کوئی گناہ نہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ کو مانتے ہیں۔ میں سردار سے اس کی اجازت لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ منع نہیں کریں گے۔ جن زادی بولی، ٹھیک ہے، مرضی ہے، پہلے بھی تم اپنی مرضی ہی کرتے ہو، اب چلو کھانا کھا لو۔ جن زادہ کھانے سے فارغ ہو کر سردار کے گھر کی طرف چل پڑا۔ سردار کے گھر کے باہر ایک جن زادہ پہرے پر مامور تھا۔
جن نے اسے کہا کہ سردار سے ملنا چاہتا ہوں، ضروری کام ہے۔ پہرے دار بولا، ٹھیک ہے، میں سردار کو اندر جا کر بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا اور بولا، سردار بلا رہے ہیں، چلے جاؤ۔ جنزادہ شکریہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ سردار مہمان خانے میں بڑی شان و شوکت سے اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی جنزادہ کمرے کے اندر داخل ہوا، جنزادے نے سردار کو جھک کر ادب سے سلام کیا۔ سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، ارتسام جن، کیسے ہو؟ مجھے علم ہو چکا ہے کہ آج پھر تم بھیس بدل کر انسانوں کی دنیا میں گئے تھے۔ ارتسام جن مسکرایا اور بولا، سردار سے کچھ کہاں چھپا رہ سکتا ہے؟ سردار بولا، تو پھر کیا کہنے آئے ہو، بولو۔ ارتسام جن بولا، سردار، آج 2 یتیم بچوں سے ملاقات ہوئی، بیچارے مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، ماں باپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ آپ نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ کوئی جن انسانوں کو تنگ نہیں کرے، لیکن ان بچوں کی تائی انہیں تنگ کر رہی ہے۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان بچوں کی تائی کو سبق سکھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بچوں سے اچھا سلوک کرے۔ سردار بولا، ارتسام، بات تو وہی ہو گئی نا کہ انسان کو تنگ کرو گے۔ جن ارتسام بولا، سردار، ان 2 بچوں کی مدد کرنا تو نیکی کا کام ہے، ان کی تائی کو راہ راست پر لانا میرا مقصد ہے۔ جو ہی ایسا ہو جائے گا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے حکم کے مطابق کبھی کسی انسان کو تنگ نہیں کروں گا۔ سردار بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ارتسام جن بولا، کیوں نہیں سردار جن، نیکی کا کام ہے تو اللہ بھی میری مدد کرے گا۔ سردار نے کہا، ارتسام جن، میں تمہیں اسی لیے پسند کرتا ہوں کہ تم نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ارتسام جن نے جھک کر سردار کا شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں پہرے دار جن اندر آیا اور بولا، سردار، کیا کل قبیلے کے تمام معززین کو دعوت کا پیغام بھیجنا ہے؟ سردار نے کہا، ہاں بالکل بھیجنا ہے۔ یہ سن کر پہرے دار چلا گیا۔ سردار نے کہا، ارتسام جن، تمہیں بھی اجازت ہے۔ ارتسام جن سردار کا شکریہ ادا کر کے مہمان خانے سے نکل آیا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ تائی کو کیسے سبق سکھانا ہے۔ اگلے دن تائی نے باورچی خانے میں ناشتے کے بعد برتن سمیٹے اور کمرے میں چلی گئی۔ چند لمحوں بعد واپس آئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ باورچی خانے میں ہر طرف برتن پھیلے پڑے تھے۔ تائی بولی، ارے ابھی تو میں سارے برتن خود سمیٹ گئی ہوں، یہ کس نے پھیلائے ہیں؟ تائی نے ادھر ادھر نظر دوڑائے، کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں تایا کمرے سے نکل آئے اور تائی کو کہنے لگے، کیا ہوا بیگم، کیوں کھڑی ہو؟ تائی نے کہا، عادل اور گڑیا کہاں ہیں؟ تایا نے کہا، صبح تم نے خود تو دونوں کو اسکول بھیجا ہے، بھول گئی ہو؟ تائی نے کہا، او ہاں، مجھے یاد ہی نہیں رہا، چلو خیر کوئی بات نہیں۔ تائی دوبارہ باورچی خانے میں آئی اور برتن سمیٹتے ہوئے بولی، لگتا ہے عمر کے ساتھ یادداشت بھی ڈھلتی جا رہی ہے۔ شام کے وقت اچانک موسم خراب ہو گیا۔ تائی نے مجھے آواز دی، عادل، موسم خراب ہو رہا ہے، بکریوں کو ان کی کوٹھی میں بند کر دو۔ اور گڑیا کہاں ہے؟ گڑیا نے اپنا نام سنا تو بولی، جی تائی امی، میں یہی ہوں۔ تائی نے کہا، یہ تکیے چادریں اٹھا کر کمرے میں لے جا کر رکھو، بارش شروع ہونے والی ہے۔ میں نے بکریوں کو ان کی کوٹھی میں بند کیا۔ جیسے ہی سارا کام سمیٹ لیا تو لائٹ چلی گئی۔ تائی نے کہا، عادل، گڑیا کو لے کر اندر جا، اندر میز پر موم بتی اور ماچس اگٹھی پڑی ہوگی، جلا کر لیتے آنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں گڑیا کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ شکر ہے کہ میز پر پڑی موم بتی اور ماچس مل گئی۔ میں نے موم بتی جلائی۔ اتنے میں تائی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے موم بتی لے کر بھاگا۔ میں نے کہا، کیا ہوا تائی اماں؟ تائی بت بنی بکریوں کی کوٹھی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تائی کے قریب پہنچا، میں نے انہیں ہلایا تو جیسے وہ ہوش میں آئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا تائی جان، آپ وہاں کسے دیکھ رہی ہیں؟ تائی اماں نے کہا، عادل، وہاں اندھیرے میں کوئی کھڑا ہے، مجھے صرف اس کی آنکھیں اور دانت نظر آئے، وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے اس سمت موم بتی کی تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، تائی اماں خود دیکھ لیں، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن تائی کانپنا شروع ہو گئی، کہنے لگی، میں اندر جا رہی ہوں، گھر کا ذرا خیال رکھنا، تیرے تایا اندر آئے تو دروازہ کھول دینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تائی امی، فکر نہ کریں۔ تائی امی جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن بعد تایا سودا سلف لینے شہر گئے۔ اصغر بھی ضد کر کے تایا کے ساتھ گیا۔ تایا کا ایک ہی تو بیٹا تھا جسے تایا نے لاڈ پیار سے بے حد بگاڑ رکھا تھا۔ آج دن سے ہی تائی کی طبیعت خراب تھی، شاید انہیں بخار ہوا تھا۔ تائی نے شام کا کھانا جلدی سے بنا کر ہمیں دیا اور بولی، میں سونے جا رہی ہوں، تم لوگ بھی کھانا کھا کر سو جاؤ۔ آدھی رات کا وقت تھا، تائی کو کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔
آہستہ آہستہ وہ آواز اتنی تیز ہوئی کہ خوف کے مارے تائی کی آنکھ کھل گئی۔ تائی نے جو ہی آنکھیں کھولی اور آواز بند ہو گئی۔ تائی نے پھر سے ہمت کر کے آنکھیں بند کی کہ نیند آ جائے، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کی پھر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ تائی خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی کھڑکی پر نظر پڑی، کھڑکی کھلی تھی۔ تائی جان حیران ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے کھڑکی بند کر کے سوئی تھی، یہ کھڑکی کھل کیسے گئی؟ جیسے ہی تائی جان کھڑکی بند کرنے کے لیے بستر سے اتری، کھڑکی کے دروازے زور سے کھلنے بند ہونے لگے۔ باہر تو ہوا بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر تو تائی کے اوزان خطا ہو گئے۔ تائی دروازے کی طرف بھاگی۔ تائی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ کھڑکی کے دونوں دروازے مسلسل زور سے کھڑکی میں لگے سلاخوں کے ساتھ سر ٹکرانے لگے۔ تائی نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور چلانے لگی، کوئی ہے؟ عادل دروازہ کھول، عادل! تائی کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر تائی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا دروازہ کھل گیا۔ تائی فوراً کمرے سے نکل آئی اور بولی، عادل اندر کوئی ہے؟ عادل کھڑکی کے دروازے کون پیٹ رہا ہے؟ میں تو اپنے ہاتھوں سے کھڑکی بند کر کے سوئی تھی۔ میں کمرے میں آیا، میں نے دیکھا کہ کھڑکی کا دروازہ تو بند تھا۔ میں نے کہا، تائی اماں کھڑکی تو بند ہے۔ تائی نے کہا، کیا؟ تائی ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر آئی، لیکن جیسے ہی تائی نے دیکھا کھڑکی بند تھی، اسی وقت تائی کو نہ جانے کیا ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر بستر پر گر پڑی۔ میں تائی کے ہاتھ پاؤں ملنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں سوجا تو میں اسی وقت گاؤں کے حکیم کے گھر کی طرف بھاگتا گیا۔ حکیم صاحب کا بھلا ہو، وہ بھی میرے ساتھ فوراً اپنی سائیکل پر پہنچ گئے۔ تائی کو چیک کیا، کچھ دیر بعد تائی ہوش میں آ گئی۔ حکیم صاحب نے دوائیں دی اور تائی کو نیند کا انجیکشن لگا دیا اور بولے، بیٹا مجھے اجازت دو، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تیز بخار دماغ پر اثر کر گیا ہے۔ میں نے کہا، حکیم صاحب تائی ٹھیک ہو جائے گی نا؟ حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، کیوں نہیں۔ چند دن تو اسی طرح گزر گئے، لیکن تائی کا بخار اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ گاؤں میں پٹواری کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے گاؤں میں بڑی رونق لگی ہوئی تھی۔ پٹواری نے بھی شادی پر خوب خرچہ کیا تھا۔ اسی سلسلے میں آج پٹواری کی بیٹی کی مہندی کی رسم تھی۔ رات 8 بجے مہندی کی رسم تھی اور پٹواری نے پورے گاؤں والوں کو مہندی کی رسم پر دعوت دی تھی۔ تائی بھی مہندی کی رسم پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ گڑیا کا مہندی پر جانے کے لیے بہت دل تھا۔ گڑیا میرے ساتھ ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ بھائی تائی سے کہو نا مجھے بھی مہندی میں جانا ہے۔ گڑیا کی ضد سے مجبور ہو کر میں تائی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں گیا تو تائی تقریباً تیار ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے عادل؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، تائی اماں گڑیا بھی مہندی پر جانا چاہتی ہے، اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ تائی نے کہا، میں کہاں گڑیا کو سنبھالتی پھروں گی، اسے تو شادی والے دن اپنے ساتھ لے کر جانا، ویسے بھی شادی پر تو سبھی نے جانا ہے۔ میں کچھ کہنے لگا کہ تائی نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا، بس اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں گڑیا کو نہیں سنبھال سکتی۔ یہ کہہ کر تائی باہر چلی گئی۔ میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو گڑیا کمرے کے دروازے پر منہ بنائے افسردہ کھڑی تھی۔ میں بہن کے قریب گیا تو وہ بولی، کوئی بات نہیں بھائی، یہ کہہ کر وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ مہندی والے گھر میں خوب رونق لگی تھی۔ آخرکار مہندی کا وقت بھی آن پہنچا۔ دلہن کو لایا گیا، صوفے پر بٹھایا گیا۔ دلہن کے صوفے کو بھی تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ گاؤں کے پٹواری نے اپنی بیٹی کی شادی پر دل کھول کر خرچہ کیا تھا۔ رسم شروع ہوئی تو گاؤں کی عورتیں ایک ایک کر کے دلہن کے قریب جانے لگی۔ دلہن کے ہاتھ پر درخت کا ایک پتا رکھا گیا تھا۔ عورتیں اس پر تھوڑی مہندی رکھتی اور دلہن کے ہاتھ پر منہ دکھائی رکھتی اور چلی آتی۔ تائی کی بھی باری آئی۔ تائی نے دلہن کے ہاتھ پر پتے کے اوپر مہندی رکھی، دلہن کے دوسرے ہاتھ پر منہ دکھائی رکھی، دلہن کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کیا تاکہ اس کی بلائیں لے سکے، لیکن جیسے ہی تائی نے دلہن کا چہرہ اپنی طرف کیا، تائی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور تائی دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر ارد گرد کی عورتیں بھاگتی ہوئی آئی۔ تائی چلانے لگی، یہ نرگس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا چہرہ اتنا خوفناک کیسے ہو گیا؟ کچھ کرو، کسی کو بلاؤ، یہ نرگس نہیں ہے۔ دلہن کی ماں بھی دوڑتی چلی آئی۔ وہ تائی کو سہارا دے کر اٹھانے لگی اور بولی، سکینہ بہن کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ میری بیٹی نرگس ہے، پورے گاؤں کی عورتیں جمع ہیں، کسی سے بھی پوچھ لو۔ تائی نے کہا، مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رکنا۔ اسی اثنا میں تایا کا پیغام لے کر میں پہنچ گیا کہ وہ گھر سے دیر سے آئیں گے۔
ताई को बता दो, लेकिन जैसे ही मैं पैगाम लेकर पहुंचा तो बदहवास हालत में ताई घर वापस आने को तैयार खड़ी थी। पे दर पे होने वाले अजीबोगरीब वाक़यात ने ताई को बहुत खौफज़दा कर दिया। ना सिर्फ ताई अम्मा बल्कि हम सब बहुत परेशान थे, क्योंकि घर में तो किसी के साथ कोई मसला नहीं था सिवाय ताई अम्मा के। आज 1 हफ्ते बाद हमारी बारी आ गई। आज मैंने और गुड़िया ने चरागाह जाना था, बकरियों को चराने के लिए। हम बकरियां लेकर चरागाह पहुँचे। गुड़िया कहने लगी, भाई क्या वो बाबा आएंगे? मेरा उनके साथ बातें करने को दिल कर रहा है। मैंने कहा, मुझे क्या मालूम गुड़िया, वो तो उस दिन हादसतन आ गए थे, उन्हें क्या मालूम कि हम चरागाह में आए हुए हैं। बकरियों को चराने के बाद हम थोड़ी आराम करने बैठ गए। मुझे अपनी तरफ वही फ़कीर आता दिखाई दिया। मैंने गुड़िया से कहा, गुड़िया वो देखो बाबा जी आ गए। गुड़िया ने चौंक कर बाबा जी की तरफ देखा तो खुशी से खड़ी होकर ताली बजाते कहने लगी, वाह भाई, बाबा तो बहुत अच्छे हैं। इतने में वो हमारे करीब पहुँचे, हमारे पास ही बैठ गए। हमने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, कैसे हो तुम लोग बच्चों? गुड़िया ने कहा, बाबा जी हम बिल्कुल ठीक हैं। बाबा ने कहा, घर में सब खैरियत है? मैंने कहा, बाबा जी वैसे तो खैरियत है, लेकिन ताई की तबीयत ठीक नहीं रहती। बाबा ने कहा, ताई को क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं आजकल अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। कभी उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं तो कभी अजीबोगरीब चेहरे, लेकिन उनके अलावा तो किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए सब उन्हें यही कह रहे हैं कि ये उनका वहम है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम ये समझो तुम्हारी ताई बहुत जल्द ठीक होने वाली है, बस तुमने उनका ख्याल रखना है। मैंने कहा, बाबा जी मैं तो हमेशा उनका ख्याल रखना चाहता हूँ, वो हमारे लिए हमारी माँ जैसी हैं। ये सुनते ही बाबा ने मेरा माथा चूमा और बोले, माशाअल्लाह बेटा, तुम जितनी अच्छी सोच रखते हो मुझे यकीन है कि ज़िंदगी में कामयाब होगे। इतने में असगर भागता हुआ हमारी तरफ आता दिखाई दिया। मैं असगर को देखकर खड़ा हो गया। असगर हमारे करीब पहुंचा तो बोला, अम्मी जान बहुत गुस्से में है, तुम लोग बकरियां लेकर घर पहुंचो। मैंने कहा, क्यों क्या हुआ? वो बोला, अम्मी के कुछ पैसे फिर गुम हो गए और अम्मी को यकीन है कि वो गुड़िया ने चोरी किए हैं। यह सुनकर बाबा और गुड़िया दोनों खड़े हो गए। गुड़िया ने कहा, असगर भाई आप झूठ बोल रहे हैं, मैं चोरी नहीं करती, ज़रूर आपने ताई को कुछ कहा होगा। यह सुनकर असगर गुस्से में आ गया और बोला, ये क्या बदतमीजी है गुड़िया, मैं क्यों अम्मी से कुछ कहूँगा? अम्मी ने तुम्हें चोरी करते देखा होगा, तभी तो हर बार वो तुम पर इल्ज़ाम लगाती हैं। कोई ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। तुम घर चलो, फिर देखना अम्मी तुम्हें कैसे सुधारती हैं। यह सुनकर गुड़िया ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, भाई मुझे आप कसम ले लें मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन असगर बड़ी ही तकब्बुर से ये कहते हुए वापसी के लिए मुड़ा कि अब तुम लोग अपनी खैर बना लेना। अभी वो चंद कदम दूर ही गया था कि खड़ा हो गया। चंद लम्हे खड़ा रहा, हम तीनों ही उसे देख रहे थे। अचानक वो चिल्लाया, आदिल छोड़ो, मुझे घर जाने दो। मैं, बाबा और गुड़िया एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने कहा, असगर तुमने जाना है तो जाओ, मैंने तुम्हें कब पकड़ रखा है? असगर ने कहा, अगर तुमने मुझे नहीं पकड़ा तो मैं अपने कदम क्यों नहीं उठा रहा? ज़रूर तुमने ही कुछ किया है, तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? यह सुनकर मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ और बोला, असगर तुम होश में तो हो? देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्या ये ज़रूरी है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पर या गुड़िया पर लगाओ? असगर ने ज़ोर लगाते हुए कहा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, सच कह रहा हूँ। इसकी असना में असगर चलने लग गया। मैंने कहा, तुम तो चल रहे हो, अगर मैंने तुम्हें पकड़ा है तो तुम कैसे चल रहे हो? असगर शर्मिंदा होकर मुझे देखने लगा और बोला, तुम गुड़िया को लेकर घर पहुँचो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। ये कहकर वो चंद कदम आगे गया होगा, फिर रुक गया और कहने लगा, आदिल ये क्या मजाक है, मुझसे चला क्यों नहीं जा रहा? इतना कहना था कि फिर चल पड़ा। ये देखते ही हमारे यहाँ से निकल गए। हम तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। असगर ने शर्मिंदा नज़रों से हमारी तरफ देखा। इस बार तो उसने दौड़ लगा दी। रुकने और चलने का झंझट ही खत्म हो। बाबा ने मुझे कहा, बेटा तुम गुड़िया को लेकर घर जाओ और परेशान मत होना, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो सच होता है वो सामने आ जाता है। मुझे बाबा के इस जुमले ने बड़ा हौसला दिया। हमने बाबा से इजाज़त ली, बकरियां लेकर घर की तरफ चल पहुँचे। घर पहुँचे तो ताई गुस्से से आग बगोला इंतज़ार कर रही थी, इससे पहले कि ताई कुछ कहती। ताई अब्बू ने कहा, देखो गुड़िया, घर से हर वक्त पैसे गुम होने लगे, अगर तुमने चोरी किया तो सच बताओ, मैं या ताई कुछ भी नहीं कहेंगे। गुड़िया बोली, ताई अब्बू मुझे आपकी कसम है मैं चोरी नहीं करती, मैं आपके पैसे क्यों चोरी कर सकती हूँ? ताई ने कहा, सुन लिया आपने, ये ऐसे थोड़ी मानेगी। अरे मैं पूछती हूँ, बच्चा चीज़ खाने के लिए 10-20 रुपए भी उठा लेता है,
لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کمبخت تو نے 2000 روپے کا کیا کرنا ہے؟ میں اور گڑیا آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جنہیں 10 روپے بھی نہ ملتے ہوں ان کے لیے 2000 روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ میں نے کہا، تیمّا اتنی بڑی رقم کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیمّا نے کہا، مجھے کیا پتا کیا کرنا ہے؟ مجھے پتا تھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے 1000 کے 2 نوٹ غائب ہیں جو صبح ہی میں نے وہاں رکھے تھے، کام سے فارغ ہو کر رکھے تھے کہ سنبھال کر رکھ دوں گی۔ اصغر بھی تو کہہ رہا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے گڑیا کو پیسے اٹھاتے دیکھا۔ یہ سنتے ہی گڑیا رونے لگی، اور آج تو مجھے اصغر پر غصہ آ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا بالکل لحاظ نہ کروں۔ اچانک اصغر دڑام سے نیچے گرا، اس کی فرنٹ پاکٹ سے 1000 کے 2 نوٹ نکل کر زمین پر گرے۔ 1000 کے 2 نوٹ دیکھتے ہی تیمّا کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اتنے میں گھر کے دروازے سے پڑوس کے چچا طفیل اندر آئے اور تیا سے مخاطب ہو کر بولے، او افضل بھائی، تم کیسے آدمی ہو؟ کیا تمہیں اپنے بیٹے کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ علم نہیں؟ یہ سن کر تیا حیران پریشان انہیں دیکھنے لگے اور بولے، بھائی طفیل، کیا کہہ رہے ہو تم؟ چچا طفیل نے کہا، تمہارا بیٹا چائے کی دکان پر جوا لگانے لگ گیا ہے، خود تو خراب ہی ہے، ساتھ میرے بیٹے کو بھی خراب کر رہا ہے۔ آج پھر اس نے میرے بیٹے کے ساتھ جوا لگانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، اور اس پروگرام کے چکر میں میرے بیٹے نے پورے 2000 روپے گھر سے چوری کیے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے بیٹے کی یہی تربیت کر رہے ہو کہ جاؤ اور جا کر چائے والے سے پوچھو تمہارا بیٹا روز شام کو اس کی دکان پر کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر تو طے ابا کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بھائی طفیل معاف کر دے، آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ چچا طفیل نے کہا، موقع ملنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا، تیرے بیٹے کو پکڑ کر سیدھا اس تھانے میں لے جاؤں گا، گھر تو اسے کوئی کچھ کہتا نہیں، وہاں اسے پھینٹی چڑھی تو خود ہی ٹھیک ہوگا۔ یہ کہہ کر چچا طفیل چلے گئے۔ بس پھر کیا تھا، تایا غصے سے اصغر کی طرف آئے، اسے بازو سے پکڑا اور کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کیا اور تائی سے بولے، خبردار جو تو نے بیٹے کی حمایت کی، اسے کمرے سے باہر نکالا یا کچھ کھانے پینے کے لیے دیا، 2 دن یہ لڑکا اس کمرے میں بھوکا پیاسا بند رہے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو تم دونوں ماں بیٹے کو گھر سے نکالوں گا۔ یہ کہہ کر تائی ابو گھر سے باہر چلے گئے۔ تائی حیران پریشان کھڑی تھی۔ میں نے گڑیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ آج چوری والا معاملہ تو اپنے انجام کو پہنچا، پتہ چل گیا کہ کون چوری کر رہا تھا۔ گڑیا خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کئی دن گھر میں خاموشی رہی۔ اصغر کو ایک رات میں ہی تایا نے بند رکھا، اس کے بعد تو تائی نے شور مچا دیا کہ بس جتنی سزا ملنی تھی مل گئی۔ تایا تو بہت غصے میں تھے، لیکن انہیں تائی کے آگے خاموش ہونا پڑا۔ کیا کرتے، خاموش ہو گئے۔ اصغر کمرے سے نکلا، لیکن بس کھانا کھاتا، منہ دھوتا اور دوبارہ کمرے میں چلا جاتا۔ خاص طور پر وہ مجھ سے یا گڑیا سے تو نظر ملانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اصغر مجھ سے 2 سال بڑا تھا، لیکن بڑا ہونے کے باوجود میں اسے اس کے نام سے ہی پکارتا۔ موسم ابر آلود ہو تو خیر ہوتی ہے، لیکن تائی کے موڈ کا موسم ابر آلود ہو جائے تو خیر نہیں ہوتی۔ آج پھر کئی دن کی پریشانی کے بعد تائی کے موڈ کا موسم ابر آلود تھا۔ آج تائی نے ہمیں اسکول نہیں جانے دیا۔ اصغر بدستور کمرے میں بند تھا۔ گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ تایا نے بھی زمینوں پر گندم کٹائی کے لیے مزدور لگائے تھے، وہ بھی صبح صبح کھیتوں میں نکل گئے۔ ہم ناشتہ کر کے تائی کے خراب موڈ کی وجہ سے ڈرے سہمے اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ تائی نے مجھے پکارا۔ میں ان کی آواز سن کر جلدی سے گیا تو بولی، گڑیا کو لے کر آؤ اور تم بھی آؤ۔ میں گڑیا کو لے کر پہنچا۔ تائی نے کہا، گڑیا آج تم نے ناشتے کے سارے برتن دھونے اور صفائی بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا، تائی اماں لیکن گڑیا بہت چھوٹی ہے، اتنا کام نہیں کر پائے گی۔ یہ سنتے ہی تائی کو غصہ آیا اور بولی، تو کیا تیری بہن کام نہیں سیکھے گی؟ ساری عمر اس نے چھوٹا ہی رہنا ہے کیا؟ تمہارے باپ کی نوکر لگی ہو کہ دن رات پکا کر تم لوگوں کو کھلاتی رہو؟ گڑیا گھر کے کام ختم کرے گی اور تم نے میرے ساتھ کپڑے دھلوانے۔ گڑیا نے آج ننھے ہاتھوں سے بہت اچھے برتن دھوئے تو مجھے بھی دکھ ہوا، لیکن اسے اتنا اچھا کام کرتا دیکھ کر خوشی ہوئی۔ لیکن جب وہ صفائی کرنے لگی تو وہ صفائی اچھے سے نہیں کر پا رہی تھی، گھر بھی بڑا تھا۔ میں گڑیا کی مدد کو لپکا، اتنے میں تائی ہمارے سروں پر پہنچ گئی، جیسے کہ انہوں نے ہم پر نظر رکھی ہو۔ تائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے مارنا شروع کر دیا، کہنے لگی، بہت محبت ہے تجھے اپنی بہن سے، ہر وقت سائی کی طرح اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ جب وہ کام کر رہی تھی تو نے اسے کام کیوں نہیں کرنے دیا؟ تم دونوں کو اس گھر میں نوکر بنا کر نہیں رکھا تو میرا نام بھی سکینہ نہیں۔ تائی مجھے مسلسل مار رہی تھی۔ گڑیا بیچاری بول پڑی، اماں بھائی کو نہ مارے۔ یہ سن کر تائی غضبناک انداز میں گڑیا کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گڑیا کو مارتی میں نے تائی کا ہاتھ پکڑا اور بولا، تائی اماں مجھے مار لے لیکن گڑیا کو کچھ نہ کہیں۔
اسی اسنا میں تایا بھی گھر میں داخل ہوئے اور ہمیں دیکھ کر کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تائی نے کہا، گھر میں ڈھیروں کام پڑے، ان کی اسکول سے چھٹی کروائی کہ چلو میرا ہاتھ بٹائیں، مگر یہ کیا میرا ہاتھ بٹائیں گے؟ انہیں تو ایک دوسرے کی حمایت سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ زمیندار صاحب، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو آج کے بعد یہ دونوں اسکول نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر تو حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں بول پڑا، تائی اماں، یہ اسکول بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ہم دونوں صبح سے آپ کے ساتھ کام کروا رہے ہیں اور جتنا کام آپ کہیں گی ہم کروائیں گے، لیکن آپ ہمارا اسکول کیوں بند کرا رہی ہیں؟ تائی نے کہا، چپ کر جا عادل، چپ کر جا، بہت سوال جواب کرنے لگ گیا ہے۔ یہ سن کر تایا نے کمرے سے کچھ ضروری کاغذات لیے اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ تایا سے ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی جو ہمارے حق میں بولے۔ گھر کے کام ختم ہوئے تو گڑیا نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میں خود 12 سال کا تھا، لیکن آج احساس ہو رہا تھا کہ جب بچے ذرا ذرا سی بات پر روتے ہیں، تنگ کرتے ہیں اور پریشان ہوتے تو ان کے ماں باپ انہیں کیسے سنبھالتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ آج مجھے گڑیا کو سنبھالنے کے بعد یہ بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ گندم کی کٹائی میں تایا اتنے مصروف تھے کہ آج رات بھی گھر نہیں آئے۔ آج تو تائی نے ہمیں رات کا کھانا بھی نہیں دیا۔ کہا، نہیں بنایا تمہارے لیے، جاؤ اسی طرح سو جاؤ۔ شاید تائی اپنے بیٹے اصغر کی بے عزتی کا بدلہ ہم سے لے رہی تھی۔ اگر ایسا تھا تو یہ ناانصافی تھی، کیونکہ غلطی تو سراسر اصغر کی ہی تھی۔ ہم نے بھی صبر کا گھونٹ پی لیا اور خاموشی سے سو گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ تائی کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر ہماری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گڑیا سے کہا، میری پیاری بہن، تم باہر مت آنا۔ میں کمرے سے نکل کر تایا کے کمرے کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا کہ تائی بدحواسی کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، آپ کی امی یہی تھی اور میرا گلا دبانے ہی والی تھی۔ تایا تائی کے پاس کھڑے انہیں نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی تایا کی نظر مجھ پر پڑی وہ بولے، عادل، بھاگ کر جاؤ اپنی تائی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں تیزی سے باورچی خانے میں گیا اور تائی کے لیے پانی لے کر آیا۔ تایا نے تائی کو پانی پلایا۔ وہ تائی کا ہاتھ سہلانے لگے۔ تایا نے مجھے گلاس دیتے ہوئے کہا، عادل، اور پانی لے کر آؤ۔ میں جو ہی گلاس لے کر کمرے سے نکلنے لگا، اصغر بھی تائی کی چیخو پکار سن کر پہنچ گیا، لیکن مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا جب میں نے اسے یہ کہتے سنا۔ اس نے اپنی ماں پر ایک نظر ڈالی اور کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا، اماں پھر کوئی نیا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اپنی ہی ماں کو ایسے کون کہتا ہے؟ یقیناً یہ تائی کی اپنی ہی غلط تربیت تھی کہ آج ان کا اپنا بیٹا ان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو تقریباً روزانہ ہی تائی رات کو چیختے چلاتے اٹھ جاتی اور کہتی کہ خواب میں ان کی ساس یعنی ہماری دادی آئی اور ان کا گلا دبا رہی ہیں۔ ہماری دادی کو دنیا سے گئے برسوں بیت چکے تھے۔ گڑیا جب 2 سال کی تھی تب دادی ٹی بی ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابو اور تایا نے دادی کا بہت علاج کروایا، لیکن ڈاکٹر خود پریشان تھے کہ دادی کے سینے میں ریشہ بنتا ہی جا رہا تھا، کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر دادی کے پھیپھڑے کمزور ہوتے چلے گئے اور ایک دن وہ ہم سے جدا ہو گئی۔ اس وقت ہم لوگ الگ رہتے تھے۔ نہ جانے اب تائی کو دادی کیوں نظر آنے لگ گئی تھی۔ ایک دن میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے صحن میں ایک آہٹ سنائی دی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہمت کر کے کمرے کا دروازہ کھولا، باہر جھانکا تو میرا دل دہل گیا۔ تائی کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے تھوڑا غور کیا تو تائی کے سامنے مجھے ایک انسانی سایہ نظر آیا۔ یا اللہ، یہ کون سی نئی پریشانی ہے؟ دل تو چاہا کہ فوراً جا کر تایا کو جگاؤں، لیکن کمرے سے نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تائی کے بال کھلے تھے۔ اچانک تائی نے ہنسنا شروع کر دیا اور پھر رونا، اور پھر اسی سائے کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف کے مارے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ہمت کر کے دوبارہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تائی آہستہ آہستہ سسکیاں لے رہی ہیں۔ پھر اچانک تائی باورچی خانے کی طرف گئی۔ تایا جان نے رات کے لیے صحن میں 0 کا بلب لگایا ہوا تھا، اس لیے مدھم روشنی میں میں کچھ خاص سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک تائی باورچی خانے سے نکل آئی۔ ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ تائی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ تائی اسی انسانی سائے کے قریب بیٹھ گئی۔ پہلے تو اس سے کچھ باتیں کی، اس کے بعد تائی نے چھری اپنی کلائی پر رکھ دی۔ یہ دیکھتے ہی مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں زور سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور زور سے چلایا، تائی ماں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری آواز سنتے ہی تائی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ انسانی سایہ بھی غائب ہو چکا تھا۔
میں تائی کی طرف بھاگا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر تائی نے چھری اپنی کلائی پر چلانا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی میں تائی تک پہنچ گیا۔ میں نے تائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے چلایا، تائی ابو باہر آئیں، جلدی آئیں۔ میری آواز سنتے ہی تائی ابو اور اصغر دونوں ہی کمرے سے باہر آ گئے۔ تائی اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی، ساتھ ہی مجھے برا بھلا بھی کہہ رہی تھی۔ اتنے میں تائی بھی پہنچ گئے۔ تائی نے تائی کے ہاتھ سے چھری چھین کر زمین پر پھینک دی۔ تائی کو زور سے جھنجھوڑنے لگے اور بولے، اصغر کی ماں، ہوش میں آؤ، اصغر کی ماں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تائی نے کہا، زمیندار صاحب مجھے چھوڑ دے، میں بہت ظالم عورت ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں اب زندہ رہوں۔ تایا نے بڑی مشکل سے تائی کو نارمل کیا۔ تائی کچھ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ یہ دیکھ کر تایا پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، خدا کا واسطہ اصغر کی ماں کچھ بتاؤ تو صحیح، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تائی نے روتے ہوئے کہا، جب آپ کی ماں مرنے والی تھی اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ آپ کی ماں بستر مرگ پر پڑی تھی، لیکن انہیں ٹی بی ہونے کی وجہ سے مجھے ان سے گھن آتی تھی۔ آپ ان دنوں شہر سے باہر گئے تھے۔ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، انہیں کھانا تک پابندی سے نہیں دیتی تھی، ان سے گھن آتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ اگر میں ان کے پاس گئی تو مجھے بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ آخری وقت میں بھی وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ مجھے پکارتی رہیں لیکن میں ان کے پاس نہیں گئی۔ وہ کئی دن سے میرے خواب میں آ جاتی ہیں، کبھی تو مجھے اللہ سے ڈراتی ہیں اور کبھی میرا خود گلا دبانے لگ جاتی ہیں۔ آج تو انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ عادل اور گڑیا پر جو میں ظلم کر رہی ہوں اس کے لیے بھی وہ مجھے معاف نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر تائی نے روتے ہوئے تایا کے پاؤں پکڑ لیے اور بولے، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں آپ کی ماں کی مجرم ہوں اور آپ کی بھی ہوں۔ تایا نے جواب دیا، اصغر کی ماں، میں نے ہمیشہ تجھ پر بہت بھروسہ کیا، لیکن تو وہ عورت ہے جس نے میری ماں کو تکلیف دی، میرے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی اور میرے بھتیجے اور بھتیجی کے ساتھ بھی ناانصافی کی۔ دل تو چاہتا ہے کہ اسی وقت تجھے اس گھر سے نکال دو۔ تائی نے کہا، آپ مجھے گھر سے نہ نکالیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں، میں جیتے جی اس گھر سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ آج میں 26 سال کا ہو چکا ہوں، گڑیا کی بھی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اس رات کے بعد سے تائی جان نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی بدسلوکی نہیں کی، ہمیں بالکل اصغر کی طرح اہمیت دی، لیکن اس دن کے بعد وہ فقیر بھی نہیں آیا۔ آج سوچتا ہوں کہ شاید اللہ نے اسے ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ اس کے ہماری زندگی میں آنے کے بعد ایسے واقعات ہونا شروع ہوئے تھے۔ میں آج بھی اس فقیر کو سوچتا ہوں تو میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔